الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اور بے شک ہم نے ہر امت میں ایک نبی بھیجا کہ خدا کی عبادت کریں اور ظلم سے بچیں، پس خدا نے ان میں سے ہر ایک گروہ کو ہدایت دی اور بعض گروہ کو گمراہ کر دیا۔ پس زمین میں گھوم پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 36۔ جب حضور سرور کائنات نے لوگوں کو دین سے متعارف کرانا چاہا تو سب سے پہلے جو الفاظ ان کو سکھائے وہ یہ تھے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور صرف آخری نبی ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام اپنے مشن کے آغاز ہی سے بے مثال انداز سے اپنے رب کو پکارتے تھے۔ وہ ادھر ادھر کی باتوں پر نہیں جاتے تھے بلکہ وہ اصل نقطے پر قائم رہتے تھے۔ آیت اللہ خامنائی نے بھی اپنی کتاب طرح کلی اندیش اسلامی میں بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ کام جو بڑے بڑے انبیاء کرنا چاہتے تھے، یعنی توحید پرست حکومت اور معاشرے کا قیام، جاہلیت اور مشرکانہ نظام کا خاتمہ، اور امت میں ایک عظیم بیداری کی لہر ایجاد کرنا، انبیاء نے یہ چیزیں کہاں سے شروع کی؟ انبیاء کرام کا نقطہ آغاز لوگوں کا ذہن اور عقل تھا۔ معنوی انقلاب کے آغاز میں انبیاء نے کبھی لوگوں سے جھگڑا نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کچھ عرصے کے لیے اچھے اور میٹھے نعروں سے عوام کو بہلایا ہو اور کچھ کامیابی ملنے کے بعد اصل نعرہ پھر بعد میں بلند کیا ہو۔ نہیں، انہوں نے شروع ہی سے اپنے حقیقی اور حتمی مقصد کا اعلان کیا اور دیانتداری اور سچائی کا مظاہرہ کیا، اور وہ نعرہ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ انبیاء اپنے مشن کا آغاز توحید سے کیوں کرتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ توحید کے ساتھ کام کرنے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ دوست اور دشمن پہلے ہی دن سے پہچانے جاتے ہیں۔ دوستوں کا راستہ اور دشمنوں کا راستہ معین ہو جاتا ہے۔ توحید پرست معاشرے میں بلال حبشی، وہ سیاہ فام غلام اس قدر بلند مقام پاتے ہیں کہ رسول خدا انہیں خصوصی توجہ دیتے ہیں، انہیں مؤذن قرار دیتے ہیں، اور جبرائیل کی طرف سے انہیں حبشیوں کے سید و سردار ہونے کا لقب ملتا ہے۔ انبیاء کرام کی صراحت سے بیان کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے راستے پر آنے والوں کو دین اور شریعت کا مکمل علم ہوگا اور وہ دین کو پوری آمادگی کے ساتھ قبول کریں گے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ دین کے قبول کرنے والے آغاز اور انجام دونوں کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ کبھی بیچ راستے میں ساتھ نہیں چھوڑیں گے، جیسا کہ صدر اسلام کے مسلمان تھے جنہوں نے بے شمار اذیتوں کے باوجود ساتھ نہیں چھوڑا۔ آج بھی اسی طرح ہے۔ اگر ہم ایک الہی معاشرے کو تشکیل دینا چاہتے ہیں تو صرف اللہ کی اطاعت اور طاغوت کی مخالفت کرنی ہوگی۔ اگر ہم نے ایسی توحید کو قبول کر لیا تو یاد رکھیں کہ اس الہی راستے پر بہت سے دوست بھی ملیں گے اور بہت سے دشمن بھی۔ دشمن آج کے دور کے طاغوت اور فرعون ہیں۔ پھر راستے پر قائم رہنے کے لیے انتھک محنت اور بھرپور استقامت کی ضرورت بھی ہوگی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ الہی معاشرہ صرف رہبر، قائد، صدر اور وزیر اعظم سے نہیں بنتا بلکہ عوام سے تشکیل پاتا ہے۔ انشاءاللہ آج کے بچے کل کے معمار قرار پائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔